جو جامع کراچی کی ممتاز فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن ہے، اس کے صدر جناب احمد شاہ صاحب، آرٹس کاؤنسل کراچی کے صدر، آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ سے التماس ہے کہ انتہائی آرام کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اس گراؤنڈ میں رکھی نشستوں پر براجمان ہو جائیں، تشریف رکھیں تاکہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ حفاظ کرام تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے اور اس گراؤنڈ تک پہنچے۔ اس پنڈال میں تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا سید یوسف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آ کر ہم سب کو اس محفل کو تلاوت قرآن پاک سے منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ہوئی
جزاک اللہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج سے آپ جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں. میں آج تمام طلباء و طالبات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ابھی اس وقت آپ ایک بہت تاریخی لمحے کا حصہ ہیں. ایک ایسا لمحہ جس کی تاریخ کوئی 62 سال پرانی ہے. یوم جامعہ جو ہم آج منا رہے ہیں، اس کا آغاز اس نئے کیمپس میں شفٹ ہوئی تھی، اور 18 جنوری 1960 کو بھی اسی طرح حفاظ کرام کی سربراہی میں طلباء و طالبات جامعہ کراچی کے اس گیٹ سے داخل ہوئے تھے، اور اسی طرح جامعہ کراچی نے اس وقت بھی نئے آنے والے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہا تھا، جیسے آج آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ لمحہ اس لیے بھی تاریخی ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے. آج آپ نے صرف ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ، نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حساب سے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ میں قدم رکھا ہے. جامعہ کراچی وہ سمندر ہے جس میں علم کے بے تحاشا دریا آ کر ملتے ہیں. اس سمندر نے ایسے ان گنت موتیوں کو اپنی گہرائی میں پروان چڑھایا ہے جن کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. جامعہ کراچی نے قوم کے ایسے فرزندان اور دختران کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے جنہوں نے اقبال کے شعر کے مترادف ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں، اور آج اس عظیم مادر علمی نے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس علم کے سمندر میں کتنی گہرائی تک غوطہ-زن ہو سکتے ہیں، اور علم کے کتنے خزانوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں کہ علم سے ہم کو راہ حقیقت ملی، علم پہ ہے عمل کی عمارت کھڑی، علم فکر و نظر، علم ہے آگہی، علم احساس ہے، علم کی زندگی. جامعہ کراچی نے آج آپ کو ویلکم کیا ہے، اور آج سے آپ ایسے سفر پہ گامزن ہوئے ہیں جس میں اس سے پہلے جب 1951 میں جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ ہمارے سے وجود میں آئی تھی، کراچی فیڈرل کیپٹل تھا، جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ ہمارے سے وجود میں آئی تھی، بعد میں پروونشل سٹیٹس اس کو دیا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک ایسے گوہر پیدا کیے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں اپنی خدمات انجام دی اور آج تک دے رہے ہیں. جہاں ہم جامعہ کراچی کے دمکتے ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اپنی خدمات سر انجام دی. آپ کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ آپ جامعہ کراچی کے سابق طالب علم ہیں، جامعہ کراچی کے ممتاز فارغ التحصیل طلباء کی تنظیم یونیکیرینز کے صدر ہیں، کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے 3 بار صدر رہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ ممبر رہے، اور آپ سب کی پسندیدہ PSL کو پہلی بار پاکستان میں منعقد کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عاصم، جس انداز سے میرا انہوں نے تعارف کرایا، اور آپ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے استقبال کے لیے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب موجود ہیں، پوری ڈینز موجود ہے،
چیئرمین موجود ہیں اور اس سے بڑی شخصیات اور کیا ہو سکتی ہیں، کہ تمام لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ آج کے اس فنکشن میں ہم نے ایک بڑی اہم شخصیت کو بھی مدعو کیا ہے۔ ان کا تعارف یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنے ادارے کی جانب سے کوئی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائے تو زندگی بھر کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں سال میں ایک دنیا کی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائی تھی۔ مگر محمد احمد شاہ صاحب جو کہ آرٹس کونسل کے صدر ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی 14 عالمی اردو کانفرنسز کرائی ہیں۔ 14 عالمی اردو کانفرنسز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی اس خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا ہے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے ان سے خصوصی درخواست کی کہ اب 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں کی جائے۔ تو یہ کراچی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آرٹس کونسل آف پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ محمد احمد شاہ صاحب کے خدمات کے اعتراف میں ان کو خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ اگلی 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی جائے، اور یہ مارچ میں اس کا انعقاد ہوگا۔ آپ کی ڈاکٹر حیضر صاحب جو کہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ 70 سال 75 سال اور کچھ لوگ تو تقریباً 80 سال کی عمروں کے ہیں اور دمکتے چہروں سے آئے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے لیے ایک زوردار تالی بجائیے۔ آپ لوگ جب ڈگری یہاں سے حاصل کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کی کیا حیثیت ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں آپ جائیں گے، پاکستان کی کسی بھی کونے میں جائیں گے، جب آپ یہ بتائیں گے میں نے ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی آف کراچی سے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کراچی یونیورسٹی کی ڈگری کی کیا حیثیت ہے۔ اور تمام میرٹ کے سلیکشنز میں آپ کی ویلیو اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کے جب آپ حصہ بنتے ہیں تو ایک کلیکٹیو وزڈم کا بھی آپ پارٹ بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت زیادہ بول لیا ہوں، اور میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے ایک بات پتہ ہے، جیسے جاز بھائی نے کہا، میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، آپ یقین مانیں یونائٹڈ نیشن چلے جائیں، ہالی ووڈ چلے جائیں، کیپٹل چلے جائیں، کراچی یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو کسی بڑی پوزیشن میں، کسی بڑی حیثیت میں ملتا ہے، اور بڑی حیثیت صرف عہدے سے نہیں ہوتی ہے، کریکٹر سے ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزار کے آپ نے اس ادارے کا نام روشن کیا، اپنے والدین کا نام روشن کیا اور اپنا نام روشن کیا۔ میں بلیو نہیں کرتا کہ ٹرک ڈرائیور ہے اور وزیر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، جس کا روزگار جس طرح سے لکھا ہوا ہے، اگر وہ رزق حلال کماتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، اور میں یہ دنیاوی مرتبے پہ بھی بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے حاصل کیا ہے، لیکن سب سے بڑا مرتبہ عزت کا وہ ہے جو آپ کو اپنے علم اور آپ کے کریکٹر کی وجہ سے ملے، عہدے کی وجہ سے نہیں۔ تو وہ والا مرتبہ حاصل کرنے کے اگر آپ لوگوں کے دل میں آپ کی جگہ ہو، آپ ایک بہتر سٹیزن ہو اس سوسائٹی کے، یہ شہر آپ کی وجہ سے بہتر ہو جائے، یہ سوسائٹی بہتر ہو جائے، آپ کا محلہ بہتر ہو جائے، آپ کے گھر کا یونٹ بہتر ہو جائے، تو یہ ملک اچھا ہو جائے گا، اور یہ ملک جو ہے نا، اس کی 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو تم لوگ ہو نا، آج اگر تم لوگ یہ عہد کرو گے کہ یہ 75 میں سے 76 میں ہم اس ملک کو ہم لوگ تو نہیں لے کے جائیں گے،
تم لوگ آگے لے کے جاؤ گے کہ تم ہم سے آگے ایک بہتر پاکستان کو لیڈ کرو گے انشاءاللہ. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب احمد شاہ صاحب. اور انشاءاللہ آج آپ اس جامعے سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ آپ اس جامعے سے تعلیم اور تربیت دونوں پا کر اس ملک کا، اپنے والدین کا اور اپنا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. اور جامعہ کراچی کے بہت سارے طالب علم گزشتہ ادوار میں ابھی بھی ممتاز شعراء رہے، ادیب رہے، مصنف رہے، ممتاز مصنف رہے، وزیر رہے، سینٹ کے چیئرمین تک رہے، اور کتنے نام ایسے ہیں جو اگر گنوانا شروع کریں جو پاکستان کے بہت ہی ممتاز لوگوں میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، ان کا تعلق جامعہ کراچی سے رہا. انہی لوگوں میں ایک نام جو ذہن میں آتا ہے وہ محترمہ پروین شاکر کا. پروین شاکر معروف شاعر، ان کے نظم جس کا عنوان نظر جامعہ، جو یونیکیرینز ایک مجلہ اپنا نکالا کرتے تھے، جو 81 اور 82 81 اور 82 کے مجلے میں شائع ہوئی پروین شاکر کی یہ نظم، جو شاید انہوں نے انہی کوریڈورز میں جن کو آج آپ جوائن کریں گے میں بیٹھ کر لکھی. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں مسلسل جامعہ کراچی کی بات ہو رہی. میں فقط چلتی رہی، منزل کو سر اس نے کیا، ساتھ میرے روشنی بن کر سفر اس نے کیا. اس طرح کھینچی ہے میرے گرد دیواریں خبر، سازشوں کے درمیان مجھ کو نڈر اس نے کیا. ایک چھوٹی سی بھی اچھائی تراشی ہے بہت، اور فکر خام سے صرف نظر اس نے کیا. مجھ میں بہتے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، مجھ میں بہتے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی. پتھروں کے درمیان تھی نرم مگر اس نے کیا. بسر و ساما پہ دلداری کی چادر ڈال دی، بے سر و سامانی پہ دلداری کی چادر ڈال دی. بے در و دیوار تھی مجھ کو گھر اس نے کیا. پانیوں میں یہ بھی پانی ایک دن تحلیل تھا، قطرہ بصرفہ کو لیکن گوہر اس نے کیا. پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلتے گئے، پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلتے گئے. ایک ننھے سے شگوفے کو شجر اس نے کیا. تاپ میں رکھا ہوا اپنے آپ میں گم ایک دیا، تاپ میں رکھا ہوا اپنے آپ میں گم ایک دیا. پھر اسے ایک ایسا چراغ راہ گزر اس نے کیا. یہ ہے آپ کی جامعہ کراچی اور یہ ہے اس کے طالب علم. اور طالب علموں کی بات ہے تو اس سے اچھا کیا ہوگا کہ آپ کو جامعہ کراچی کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ اپنے الفاظ میں ویلکم کریں اور جامعہ کراچی میں اپنے گزرے ہوئے سفر کے بارے میں بتائیں. تو میں دعوت دوں گا، سائیکالوجی کی گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں، جامعہ کراچی کی محفل مجلس مباحثہ کی پریزیڈنٹ ہیں، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہیں، حفصہ طاہر کو وہ اسٹیج پر آئیں اور جامعہ کراچی میں اپنے گزرے ہوئے سالوں کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں. حفصہ طاہر تمام حاضرین محفل، معزز اساتذہ کرام اور نئے آنے والے تمام طلباء کو السلام علیکم. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. دوستوں، آج سے 4 سال قبل انہی میں سے کسی ایک کرسی پر آپ ہی کی طرح دل میں کئی خواب لیے میں بیٹھی تھی. آپ ہی کی طرح کئی سارے
پراپر ایکسائٹمنٹ اور ڈر تھے. یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں ویسا ہوتا ہے. مگر آج جب میں اس جامعہ میں 4 سال گزار چکی ہوں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ نہ صرف میرا ہر ڈر غلط ثابت ہوا, بلکہ اس جامعہ نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں چند منٹوں میں بیان واقعتاً نہیں کر سکتی. ایون کووڈ-19 کے دوران جو چیلنجز ہم نے فیس کیے, کراچی یونیورسٹی کی لیڈرشپ اور ہمارے انتہائی قابل اساتذہ سے ہم نے مشکلات سے لڑنے کے بہترین طریقے سیکھے. یہ وہ جامعہ ہے جس نے ہمیں ہارنے کے بعد جیتنا سکھایا اور جیتنے کے بعد عاجز رہنا سکھایا. ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جامعہ کراچی ویمن امپاورمنٹ کا بہت بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے, ایک سمبل ہے. آپ اپنے ارد گرد خود ہی آڈینس میں دیکھ سکتے ہیں. صلاحیتیں ہم سب میں موجود ہوتی ہیں, مگر ان کو نکھارنا یا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا کسی بھی تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ میرا پختہ یقین ہے کہ میں اس جامعہ کے سوا کسی بھی جامعہ میں ہوتی تو آج اتنی پر اعتماد نہ ہوتی, کیونکہ میرے جامعہ نے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا. جامعہ کراچی کے بارے میں آپ نے یقیناً اس سے پہلے بہت کچھ سنا ہوگا. بڑے بڑے سائنسدان, کتنے بڑے بڑے نام, ان میں سے بہت سارے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہیں کے مختلف شعبہ جات سے گریجویٹ ہوئے. مگر جامعہ کراچی کی اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف ایکیڈیمکس پر نہیں. یہاں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس اور 15 سے زیادہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہونے کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر بھی اتنا ہی فوکس ہے. جب آپ چند سال بعد یہاں سے گریجویٹ ہوں گے تو آپ اتنی اسٹرانگ پروفائل بلڈ کر چکے ہوں گے جو شاید آپ کی باقی دیگر دوستوں کی نہیں ہوگی. ان چند سالوں میں آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی شوق مار دیا گیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہماری اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں جو کہ آپ کو خود کو ایکسپلور کرنے میں, ڈسکور کرنے میں ہیلپ کرے. میری مثال لے لیجیے, اگر آپ میری طرح باتونی ہیں اور مباحثے اور مکالمے کا شوق رکھتے ہیں, یعنی ڈبیٹس اور ڈکلیمیشنس کا, تو آپ کراچی یونیورسٹی ڈبیٹ, ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن سوسائٹی جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو پاکستان کے بہترین مقرر بذات خود پرسنلی ٹرین کرتے ہیں. میں نے اس پلیٹ فارم سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا. امیجن, اینڈ آئی ایم جسٹ ون اسٹوڈنٹ. اس طرح بہت سارے طلبا ہمارے پاس ہیں. اسی طرح اگر آپ کا انٹرسٹ کھیل یا اسپورٹس میں ہے تو آپ کراچی یونیورسٹی اسپورٹس سوسائٹی جوائن کر سکتے ہیں, جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت سارے ایوارڈز میں نام کیے. اگر آپ کی دلچسپی موسیقی میں ہے تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے چند سالوں میں 7 یعنی 7 نیشنل سانگس ریلیز کیے. یہ وہ گانے ہیں جو طلبا نے خود لکھے, کمپوز کیے اور کراچی یونیورسٹی میوزک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ریلیز کیے. کراچی یونیورسٹی تھیٹر اینڈ ڈرامہ سوسائٹی. اگر آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف میں یہ بہترین ڈرامے نہیں دیکھے تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ بھی ڈرامے لکھنے کا یا پرفارم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو شعر و شاعری, ادب, آرٹس کا شوق ہے تو آپ آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے دل میں معاشرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. اور ہماری جامعہ کا فخر ہماری بہترین سوسائٹی, انکلوسیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی, جس میں مختلف ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبا اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, کیونکہ جامعہ کراچی کے لیے ہم سب ایکول ہیں. دوستو, جامعہ کراچی محض ہماری ماننے ہی نہیں ہے, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. جیسے کہ سر نے کہا, یہاں ہماری شخصیت سازی ہوتی ہے. اور گھر کیوں نہ ہو, مطلب ایکیڈیمکس کے علاوہ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہترین پرسنل لائبریریز موجود ہیں, ریفریشنگ پارکس بھی ہیں, اور کراچی یونیورسٹی کی کھانوں اور کینٹینز کے بارے میں ہم سب نہیں سنتے. اٹس اے ویری کمفرٹیبل کنڈیوسیو انوائرمنٹ. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن میری زندگی کا اہم ترین خواب تھا. اور خوابوں کی راہوں پر چلنے سے پہلے ہم سب کو ڈر لگتا ہے, مجھے بھی لگتا تھا, مگر ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے بعد مجھے اتنے سپورٹیو اور انتہائی قابل اساتذہ ملے کہ آج مجھے اپنے فیصلے پر بے انتہا فخر ہے.
جامعات سے ڈگریز سب لے کر جاتے ہیں، میں اور چند سال بعد آپ بھی جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے قیمتی تجربات ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس جامعہ نے مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا ہے، نہ صرف میں اس جامعہ کا اثاثہ ہوں بلکہ اس ملک کا قیمتی ترین اثاثہ ہوں۔ وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس خطے کو ایک تابناک مستقبل دینا ہے۔ یہ احساس مجھے اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد، تو دوستو یہ صرف میری امید نہیں ہے، یہ میرا پختہ ایمان ہے کہ جس طرح سے پہاڑ کے آ جانے سے گلشن کھل اٹھتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ سب کی آمد سے یہ جامعہ نئے سرے سے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ تو نیک تمناؤں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ تمام روشن چہروں کو جامعہ کراچی میں خوش آمدید، کہ جہاں فرد اپنی جگہ انجمن ہے، جہاں ہر گلی ایک مہکتا چمن ہے، جہاں شعریت ہے، جہاں قدر فن ہے، جہاں علم و فن کے لیے ایک لگن ہے، جہاں حیرت و زور کا بھی وطن ہے، جہاں انجمن واقعی انجمن ہے۔ بہت شب جو تیرا تو 14 ہوئی، ہمارے مقدر کی قسمت کھلی، وہ قائد نے دی پر مسرت صدا، کرو شکر کے سارے سجدے ادا۔ زمین وطن تم کو میرا
بار پھر مبارک ہو. شیخ الجامعہ تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ وہ انتظامی بلڈنگ کے سبزہ میں تشریف لے چلیں جہاں ان کی تواضع کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہوگی کہ وہ پوائنٹس کی طرف تشریف لے جائیں جہاں سے وہ اپنے شعبوں تک جا سکیں آسانی کے ساتھ. بہت شکریہ. مجھے ادھر جانا ہے، مجھے کارڈ دیجیے گا تو ہمیں بتانا پڑے گا.